अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। सेनेट से जी आईनी तरमीम तो पास हो चुकी है, लेकिन अब कौमी असम्बली के अंदर बड़ी मुश्किल पड़ चुकी है। इस वक्त जश्न मनाए जा रहे हैं, मुबारकबादें दी जा रही हैं, लुडियां डाली जा रही हैं। एक कह रहा है मेरा क्रेडिट है, दूसरा कहता है मेरा क्रेडिट है, तीसरा कहता है नहीं फलां ने बड़ी मेहनत की, चौथा कहता है नहीं तुम सारे पीछे हट जाओ, असल क्रेडिट तो बड़े घर का है जिन्होंने बंदे पूरे किए हैं। यानी खुशियां इस वक्त मनाई जा रही हैं, केक काटे जा रहे हैं, अगवा शुदगान को लाया जा रहा है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट के जराए जो दावा कर रहे हैं वो इन सारी खुशियों को मातम में तब्दील करने के लिए काफी हैं। अब ये जो आईनी तरामीम हो गई है ना, अल्लाह के कहा गया जी वो डंग निकाल दिया गया है, जहर निकाल दिया गया है। जहर निकालने के बावजूद जो कुछ हो गया है, दो तीन काम हुए हैं। आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यानी हाई कोर्ट को आपने कंट्रोल कर लिया, मुट्ठी में कर लिया। आपने सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल कर लिया, आप अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस जो है वो लगा सकते हैं। और दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा आपने शबखून मारा वो क्या है कि यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर दो दो चीफ जस्टिस होंगे, एक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और दूसरा जो आईनी बेंच का हेड होगा, यानी दो दो चीफ होंगे। आपने सुप्रीम कोर्ट को लड़ा दिया। इसका साफ सादा लफ्जों के अंदर मतलब ये है कि पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया, कब्जे में ले लिया। अब जो इन हुकूमतों के कंट्रोल में अदारे होते हैं वो तो इनसे कंट्रोल नहीं होते, लेकिन एक जो सेपरेट अदारा है, देखिए आपकी मुकन्ना अलग होती है किसी भी मुल्क में, अदलिया अलग होती है, इंतजामिया, अच्छा ये सारे एक अलग अलग डिपार्टमेंट है। कभी भी किसी मुल्क की अदलिया उस मुल्क की पार्लियामेंट के अंडर नहीं हुई और कभी किसी मुल्क की पार्लियामेंट किसी अदलिया के अंडर नहीं हुई, अलग अलग दोनों अदारे हैं। तो लिहाजा आपने उसको अंडर करने की कोशिश की, तो लिहाजा ये आप आइन के जो बेसिक मामलात हैं, बुनियादी मामलात हैं, उसके अंदर तरमीम कर ही नहीं सकते। तो आपने कर दी, जैसे तैसे आपने कर दी। अब जरा सरप्राइज के लिए इंतजार हो जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह एंड कंपनी तैयार हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से जनाब किसी वक्त भी सरप्राइज आ सकता है। जरा ये दावा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास भी बुलाया जा सकता है, सोमोटो नोटिस के लिए खत भी लिखे जा सकते हैं और बहुत कुछ हो सकता है। यानी ये आईनी तरमीम पूरी की पूरी कलदम हो सकती है। और खास तौर पे अभी यहां पर जो गुफ्तगू किया हामिद खान ने, उनका ईंट से ईंट बजा देंगे। आपने जिस तरह ये तरमीम किया ना, बंदे उठा उठू के सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली का मैं आपको बताता हूँ वहां पे क्या स्यापा पड़ा हुआ है। कहा आपने ये जिस तरह से कर दिया है ना, ईंट से ईंट बजा देंगे, आप देखते जाइए कि हम आपके साथ करते क्या है। और दूसरी तरफ पीटीआई ने भी जनाब इसको यौम सियाह करार देकर जो है वो मुस्तरद कर दिया है। ये पीटीआई का रद्द-ए-अमल मैं आपके सामने रख लूं। तहरीक इंसाफ इमरान खान की हदायत की रोशनी में भरपूर मुजाहमती तहरीक चलाएगी, पार्लियामान के अंदर और बाहर दस्तूरी निजाम की तबाही का रास्ता रोकेगी। तहरीक इंसाफ का आईनी तरमीम पर रद्द-ए-अमल आज के दिन को आइन और जमहूरियत के लिए यौम सियाह करार दे दिया। तो पीटीआई की जानिब से तो ये कर दिया गया है। और दूसरी तरफ जो है सुप्रीम कोर्ट तैयार है, वकला तैयार है, तो लिहाजा ये आईनी तरमीम तो अब टिकती हुई नजर नहीं आ रही। अब दूसरी जरा खबर सुन लें। हुकूमत के पास मौलाना फजल रहमान के बंदे मिलाकर भी कौमी असम्बली के अंदर नंबर पूरे नहीं हैं। अलियास गुजरात वाले और दूसरे बाजई साहब, उनको मिला भी लिया जाए तब भी बंदे पूरे नहीं हैं। अब यहां पर पहुंचा दिया गया है खासतौर पर शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जैन कुरैशी को, उन्हें एक गाड़ी के अंदर पहुंचाया गया। उनके साथ पुलिस वाले भी थे और उन्होंने पोलो की टी शर्ट पहनी हुई थी, घबराए हुए लग रहे थे। उनसे साफियों ने सवाल किया कि आपने गद्दारी कर दी है, आपका बाप जो है वो जेल में सड़ रहा है, आपने बगावत कर दी है, आपने क्या कर दिया? उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने कोई बगावत नहीं की, मेरे लिए एजाज की बात है, मेरे वालिद भी डटे हुए हैं, मैं भी डटा हुआ हूं। तो लिहाजा इस वक्त मुश्किल पड़ी हुई है कि ये हमने पीटीआई के बंदे उठा तो लिए हैं, इनसे तरमीम करवा दी तो फिर तो काम खराब हो जाएगा। सेनेट के अंदर भी उठाकर की बीएनपी वाले, इधर भी पीटीआई वाले उठाकर की, तो सारा काम ही मुतनाजा है। लिहाजा इस वक्त जराए ये दावा कर रहे हैं
کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی وقت بھی سرپرائز دے سکتا ہے، یعنی وہاں سے نوٹیفیکیشن نکل سکتا ہے، اور وہ جو ڈی نوٹیفائی ہو گئے تھے ایم این ایز نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے اور دیگر جو بندر بانٹ ہوئی تھی، مال غنیمت والا جو معاملہ تھا، تو لہٰذا وہ دوبارہ مل سکتی ہیں اور اس سے بھی آئین ترمیم کی جا سکتی ہے، یعنی یا تو نوٹیفیکیشن ہوگا، الیکشن کمیشن کا استعمال ہوگا، یا پھر وہ پی ٹی آئی کے جو لوٹے بنائے گئے ہیں ان سے ترمیم کروائی جائیں گی۔ یعنی اگر تو نوٹیفیکیشن ہو گیا، الیکشن کمیشن والا، پھر وہ کیا کہتے ہیں، یک نہ شد دو شد، پھر گیم کچھ اور ہو جائے گی، کیونکہ الیکشن کمیشن جسٹس منصور علی شاہ 8 ججز کو روند کر یہ نوٹیفیکیشن کرے گا، تو پھر اور پنگا۔ اور یہ سب سے بڑا، یعنی پوری ترمیم اس ایک نقطے پر اٹھ جائے گی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو وائلیٹ کر کے یہ ترمیم کی گئی اور بندے پورے کیے گئے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بھی سوچا جا رہا ہے کیا کریں، پی ٹی آئی کے لوگوں سے لوٹے بنا کے 63 کی تشریح تو آ چکی ہے، فیصلہ آ چکا ہے، تو یا پھر الیکشن کمیشن۔ تو لہٰذا اس وقت آپ نے الیکشن کمیشن پر بھی نظر رکھنی ہے کہ یہاں سے کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، آپ ذرا خبر سن لیں، ثاقب بشیر صاحب ہیں، بڑے سینئر رپورٹر ہیں، وہ کہتے ہیں آئینی ترمیم کے تناظر میں جو اہم چیز ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کی 3 سینئر ججز میں سے نامزدگی کے لیے پارلیمانی کمیٹی قومی اسمبلی سے 8، سینٹ سے 4 ممبران سیاسی جماعتوں کی متناسب نمائندگی سے بنے گی۔ مخصوص نشستیں اگر پی ٹی آئی کو ملتی ہیں تو ان کو نمائندگی زیادہ ملے گی، یعنی اگر تو پی ٹی آئی کو مخصوص سیٹیں مل گئی تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اکثریت پی ٹی آئی کی ہوگی، ان کو زیادہ نمائندگی ملے گی، پھر پی ٹی آئی کی مرضی کا چیف جسٹس لگے گا۔ اور اگر الیکشن کمیشن نے فیصلہ دے دیا، نوٹیفیکیشن کر دیا، تو پھر ظاہر ہے جو فوری طور پہ کل انہوں نے کچھ کرنا ہے، نوٹیفیکیشن کرنا ہے نئے چیف جسٹس کا، جیسی ترمیم آج قومی اسمبلی سے بھی ہو جائے گی جیسے تیسے کر کے، تو پھر انہوں نے یہاں سے بھی کرنا ہے۔ تو اگر نوٹیفیکیشن ان کے حق میں ہو گیا تو پھر حکومت کی مرضی کا چیف جسٹس لگے گا۔ تو بہرحال بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے، آگے کیا پھڈے پڑنے جا رہے ہیں، یعنی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ کہانی ابھی شروع ہو رہی ہے۔ یہ جو آپ ایک سیاہ رات اور سیاہ رات کے اندر یہاں بتیاں لگا کے جو شب خون مارا جا رہا ہے، یعنی ترمیم کی جا رہی ہے، یہ آغاز ہے، انتہا نہ سمجھیں۔ آپ سمجھیں کہ ہو گیا ہے، اب آگے کیا ہوگا، نہیں، ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ اچھا جی، فیصل واڈا بڑے خوش نظر آئے، کیک بھی کاٹا، انہوں نے کہا کہ آپ سوچیں گے جو ہے وہ 65 سال سوچیں گے لوگ جو ٹکراتے ہیں بڑے گھر سے، وہ سوچیں گے اب، اور انہوں نے کہا اب ملک میں صرف ترقی اور خوشحالی کا راج ہوگا، یعنی آپ بھول جائیں، آپ جو ہے نا پاکستانی کی زمین سونا اگل دے گی، اب کوئی غریب نہیں، آپ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، آپ بھول جائیں، آپ ترقی ہوگی، کیونکہ آئینی ترمیم جو ہے وہ اس وقت ہو گئی ہے۔ اچھا جی، مولانا فضل الرحمان پہنچے قومی اسمبلی کے اندر، صحافیوں نے گھیر لیا، انہوں نے کہا کہ ہم منصور علی شاہ کو مائنس کر دیا گیا۔ صحافیوں نے پوچھا مولانا صاحب سے، مولانا صاحب آپ نے کیا کر دیا، منصور علی شاہ کو مائنس کروا دیا؟ مولانا نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم نے جو ہے شخصیات کی جنگ نہیں لڑی، اصولوں کی جنگ لڑتے ہیں، ہمارے لیے قاضی صاحب بھی معتبر ہیں، منصور علی شاہ بھی، اور آپ پلیز انہیں متنازع نہ بنائیں، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کی مدد ہے، ہم نے ملک کی خدمت کرنی ہے، ملک کے نظام کو مستحکم بنانا ہے۔ ایک اور بھی بڑے بزرگ صحافی ہیں، ویسے ہمیں تو شرم آتی ہے اس طرح کے ان کے بارے میں بولتے ہوئے بھی، لیکن وہ اپنی حدیں پار کرتے ہیں، صالح ظافر صاحب، پاکستان کی تاریخ کا ایک عجیب صحافتی چہرہ۔ مولانا کو انہوں نے گھیر لیا، انہوں نے کہا مولانا صاحب آج آپ نے عمران خان کی بڑی تعریفیں کی ہیں، آپ کو شرم نہیں آئی؟ یعنی آپ نے جو کی ہیں تعریفیں عمران خان کی کہ انہوں نے میری تعریف کی ہے، یہ ہے مثبت پیغام، تو آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ تیسی کر رہے ہیں عمران خان کی، آپ یہ وقت آ گیا ہے، تو انہوں نے کہا آپ انسلٹ کر رہے ہیں، شرم کرو۔ یعنی اس حد تک جو ہے وہ مولانا سے پروار کے آپ نے عمران خان کا نام تک کیوں لیا ہے۔ لہٰذا اب ذرا صورتحال جو ہے وہ فیصل واڈا کہتے ہیں سینٹ میں چیئرمین کو ملا کر 66 ووٹ تھے، گاڑی کی ڈگی کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی، یعنی ہم نے وہ پی ٹی آئی کے استعمال نہیں کیے، ہمارے اپنے بندے جو ہے وہ پورے ہو گئے تھے۔ اس وقت کیا چل رہا ہے، جب میں اس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں 11 بج چکے ہیں، اور 11 بجے کی صورتحال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی اجلاس سے پہلے پی ٹی آئی وفد کو ملاقات کے لیے بلایا ہے، ملاقات شروع ہو چکی ہے، پی ٹی آئی کی مولانا کی یہاں اندر پارلیمنٹ کے اندر ہی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، جو باپ بننے کی کوشش کر رہے تھے آج انہوں نے دیکھ لیا، یہ بھی فیصل واڈا کی جانب سے بڑھ کے ماری گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ کیا ہوا ہے، بے شمار اپڈیٹس ہیں اس وقت۔
زین قریشی اور خاص طور پہ جو ہے وہ جو حامد خان صاحب انہوں نے کہا ہے کہ اب جو ہے نا آپ دیکھیں شاب خون وارنے والے اب ہمارے جو ہے وہ سرپرائز کا انتظار کریں کہ اب ہم ان کے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ بہرحال ابھی رات باقی ہے، 11 ہی بجے ہیں، انتظار یہ کیا جا رہا ہے کہ آج ہی قومی اسمبلی کے اندر بھی یہ ترمیم پاس کروا لی جائے۔ یہاں پہ ہلچل آنیاں جانیاں پروٹوکول وہ سب کچھ لگا ہوا ہے، نمبر پورے کرنے کی مختلف آپشنز پر غور ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ آج اگر قومی اسمبلی سے بھی سیاہ جو ترمیم ہے، یرغمالی ترمیم ہے، وہ پاس ہو بھی گئی تو ایک بڑی تحریک اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، نہ صرف وکلا تحریک بلکہ جس طرح سے آج چہرہ دیکھنے والا تھا اختر بینگل کا، مت پوچھے ان پر کیا گزرے، محمود خان اچکزئی، پی ٹی آئی والے، تو لہٰذا اب ایک بڑی سیاسی جو ایک ہوتی ہے نا تحریک، اس طرف معاملات جا رہے ہیں۔ اور آپ سادہ لفظوں کے اندر ابھی شاید آج کے دن آپ بھی کہیں گے نہیں حکومت جیت گئی ہے، طاقتور جیت گئے ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا جسے کہتے ہیں نا بڑی تحریک، اس طرف معاملات جائیں گے۔ ابھی آغاز ہے، ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے، اور آپ نے الیکشن کمیشن پر بھی نظر رکھنی ہے، آپ نے سپریم کورٹ پر بھی نظر رکھنی ہے۔ یہ محاذ جو ہے وہ ختم ہوگا تو پھر یہاں جو پیچھے بلڈنگ آپ کو سپریم کورٹ کی نظر آ رہی ہے، یہاں سے جسٹس منصور اینڈ کمپنی کا محاذ شروع ہو جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔